شدید برفباری ہو رہی تھی۔ ہر طرف سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی۔ اس ویران اور سرد جگہ میں صرف ایک ہی چھوٹا سا گھر تھا، اور اس گھر میں ایک ننھی سی لڑکی اکیلی رہتی تھی۔ وہ لڑکی بہت غریب تھی، مگر اس کا دل بہت امیر تھا۔ روزانہ وہ لمبا سفر طے کر کے دور شہر جاتی تاکہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ کبھی وہ کسی دکان پر برتن دھوتی، کبھی کسی اسٹور میں جھاڑو دیتی، اور شام کو تھکی ہاری واپس اپنے چھوٹے سے گھر لوٹ آتی۔ ایک دن حسب معمول وہ لڑکی صبح گھر سے نکلی تو اس کی نظر برف پر پڑی ایک زخمی پینگوئن پر پڑی۔ وہ شدید سردی سے کانپ رہا تھا اور اس کے جسم پر زخم تھے۔ لڑکی نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے پینگوئن کو آہستہ سے اٹھایا اور اپنے گھر لے آئی۔ اسے آگ کے پاس بٹھایا، کپڑے سے اس کے زخم صاف کیے اور اسے گرم رکھنے کی کوشش کی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑکی دوبارہ شدید برف باری میں شہر گئی۔ وہ ایک دکان پر پہنچی اور دکاندار سے کہا، مجھے کوئی بھی کام دے دیں، مجھے کھانے کی بہت ضرورت ہے۔ دکاندار نے کہا، یہ کپڑے دھو دو۔ سردی بہت زیادہ تھی، پانی برف جیسا ٹھنڈا تھا، مگر لڑکی نے خاموشی سے کپڑے دھوئے۔ دکاندار نے اسے کھانا اور کچھ پیسے دیے۔ ان پیسوں سے لڑکی نے پینگوئن کے لیے دانہ خریدا اور جلدی سے گھر واپس آئی۔ پینگوئن نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر دھیرے سے بولا، میں اپنے دوستوں اور اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ لڑکی حیران رہ گئی کیونکہ یہ پینگوئن بول رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، آج مجھے کام پر جانا ہے، کل میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گی۔ اگلے دن لڑکی پینگوئن کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ ایک جگہ پہنچی تو وہاں بہت سارے پینگوئن تھے۔ کچھ زخمی تھے، کچھ بھوک اور سردی سے بے حال تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً واپس شہر گئی، لکڑیاں کاٹیں، انہیں بیچا اور ان پیسوں سے پینگوئنز کے لیے زیادہ دانہ خریدا۔ وہ روزانہ سخت سردی میں محنت کرتی، پینگوئنز کو کھانا دیتی، ان کے لیے آگ جلاتی، اور یوں سارے پینگوئن اس کے بہترین دوست بن گئے۔ ایک دن ایک پینگوئن نے کہا، ہم مائیگریشن کے دوران یہاں پھنس گئے تھے، اب ہمیں اپنے جزیرے پر جانا ہے۔ لڑکی نے انہیں ان کے جزیرے تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ پورا جزیرہ پینگوئن سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں کی پینگوئن فیری شدید زخمی تھی۔ اس نے اس کی خدمت کی، اور جب پینگوئن فیری ٹھیک ہو گئی تو اس نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ پینگوئن فیری نے کہا، تم نے میرے بغیر میرے بچوں کا بہت خیال رکھا، میں ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ لڑکی نے خوشی سے کہا، میں فیری لینڈ دیکھنا چاہتی ہوں۔ پینگوئن فیری اسے فیری لینڈ لے گئی۔ وہاں اس نے رنگ برنگی فیریز، جادوئی درخت اور چمکتی ہوئی دنیا دیکھی۔ آخر میں وہ کوئین فیری کے سامنے پیش ہوئی۔ کوئین فیری نے کہا، یہ لڑکی فیری بننے کے قابل ہے کیونکہ اس کا دل بہت صاف ہے۔ یوں اس لڑکی کو تمام جانوروں اور پرندوں کی محافظ فیری بنا دیا گیا، اور خاص طور پر اسے شہد کی مکھیوں کی طاقت دی گئی۔ وہ ہر بیمار جانور کی مدد کرتی، ہر بھوکے پرندے کو کھانا دیتی، اور پورے فیری لینڈ میں مشہور ہو گئی۔ ایک دن اچانک فیری لینڈ کے جانور اور پرندے مرنے لگے۔ پتہ چلا کہ ایک گندی اور بیری فیری نے یہ سب کیا ہے۔ کوئین فیری نے کہا، سب تبھی بچیں گے جب کوئی اپنی ساری طاقت قربان کرے گا۔ کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ تب اس نیک دل فیری نے کہا، میں اپنی طاقتیں قربان کر دوں گی کیونکہ میں کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اپنی تمام طاقتیں دے دیں۔ کوئین فیری نے کہا، تم نے سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ لڑکی مسکرا کر بولی، دوسروں کی مدد کے لیے طاقت نہیں، صاف دل چاہیے، اور وہ میرے پاس ہے۔ یوں جانور اور پرندے بچ گئے، اور وہ لڑکی دوبارہ انسانوں کی دنیا میں آ کر لوگوں کی مدد کرنے لگی۔